بہترین تقریر آپ کے اذان عالیہ تک پہنچ رہی تھی مولانا کی، اور کیا خوبصورت عنوان، انتظار کا عنوان، جو عبادت بھی ہے اور فرض بھی ہے۔ قرآن مجید کی آیت فانتظروا انی معکم من المنتظرین، انتظار کرو، کون کہہ رہا ہے؟ پروردگار۔ بے شک انی معکم من المنتظرین، میں بھی تم لوگوں کے ساتھ انتظار کرنے والوں کی صف میں ہوں۔ عزیزوں، میں نے قرآن مجید کی آیات میں غور کیا تو مجھے کم سے کم 2 آیت ایسی نظر آئی اور 2 عبادتیں ایسی نظر آئیں کہ جس میں بندوں کے ساتھ لا شریک پروردگار بھی شریک ہے نا، خدا وحدہ لا شریک کا ہم کلمہ پڑھتے ہیں، مگر 2 عبادتیں ایسی ہیں جو پروردگار عالم خود اپنے لیے فخر سمجھتا ہے ان عبادتوں کے انجام دینے میں۔ مثلا ایک یہ آیت فانتظروا انی معکم من المنتظرین، انتظار کرو اس لیے کہ میں بھی تم لوگوں کے ساتھ انتظار کرنے والوں میں سے ہوں۔ دوسری آیت ہے آیت صلوات کہیے، آیت درود کہیے، کہ جہاں پہ پروردگار عالم کا یہ ارشاد ہو رہا ہے کہ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ کیا مطلب ہوا؟ بے شک اللہ اور اس کے ملائکہ نبی پر درود بھیجتے ہیں۔ تو یہ عمل، یہ عبادت، درود بھیجنا عبادت ہے ہمارے لیے۔ یہ ایسا عمل ہے کہ جس میں پروردگار عالم ملائکہ کے ساتھ شامل ہے۔ پھر مومنین کو یہ حکم ہے یا ایھا الذین آمنوا، صاحبان ایمان، تم لوگ بھی نبی پر درود بھیجو۔ یہاں پہ تو صرف نبی کا تذکرہ ہے، مگر چونکہ قرآن مجید کی آیات کی تفاسیر کے متعدد اصول اور طریقے بیان کیے گئے ہیں، جس میں سے ایک طریقہ قرآن کی تفسیر قرآن کے ذریعے، دوسری قرآن کی تفسیر آیات کے علاوہ روایات معصومین کے سہارے، جس کو تفسیر روائی بھی کہا جاتا ہے، تفسیر معصور بھی کہا جاتا ہے۔ تو ہم نبی پر صلوات بھیجتے ہیں آیت قرآنی کی روشنی میں، آل نبی پر درود بھیجتے ہیں نبی کی روایت کی روشنی میں، چونکہ نبی نے فرمایا کبھی تنہا میرے اوپر درود نہ بھیجو، میرے ساتھ میری آل کو، میرے اہل بیت کو بھی اس میں شامل رکھو۔ تو انتظار ہم کر رہے ہیں، خدا اس میں شامل، درود ہم بھیج رہے ہیں، ملائکہ بھیج رہے ہیں، پروردگار بھی اس میں شامل ہے۔ 7ویں امام کی حدیث میری نگاہوں سے گزری ہے جس میں آپ نے فرمایا کہ افضل العبادت بعد معرفت ہی انتظار الفرج، اللہ کی معرفت کے بعد سب سے بہترین عبادت انتظار فرج ہے۔ یعنی امام زمانہ کے ظہور کے سلسلے میں ان کی آمد کا منتظر رہنا یہ بہترین عبادتوں میں شمار کیا گیا ہے۔ آپ یہاں سیمینار میں بیٹھے ہوئے کم سے کم کچھ نہ صحیح تو یہ کر رہے ہیں نا، انتظار کس کا؟ امام کی آمد کا انتظار، امام کے ظہور کا انتظار۔ ہم سب منتظر ہیں اور پیغمبر بھی منتظر تھے۔ انتظار سنت پیغمبر ہے، پیغمبر بھی منتظر تھے۔ کس کے منتظر تھے؟ پیغمبر کو بھی انتظار تھا امام کا، ہم کو بھی انتظار ہے امام کا۔ پیغمبر جب منتظر ہیں امام کے، اس کا مطلب کیا ہوا کہ انتظار سنت پیغمبر ٹھہری نا، لہذا اگر ہم انتظار امام میں ہیں تو گویا سنت پیغمبر پر عمل کر رہے ہیں۔ پیغمبر کو کس کا انتظار تھا؟ ایک امام کا انتظار تھا، اپنے وصی کا انتظار تھا، اپنے ولی کا انتظار تھا، اپنے جانشین کا انتظار تھا، اپنے خلیفہ کا انتظار تھا، اپنے بھائی کا انتظار تھا۔ مگر نبی کے انتظار کی گھڑیاں اس وقت مکمل ہو گئی جب 13 رجب کو خانہ کعبہ میں امام علی کی ولادت ہو گئی۔ جب امام کی ولادت ہوئی تو نبی کا انتظار مکمل ہو گیا، لیکن ہمارا انتظار باقی ہے، اور ہمارا بھی انتظار اس وقت مکمل ہو جائے گا جب ساکن غیبت امام ہمارے درمیان تشریف لائیں گے۔ اور یہ بھی عجیب اتفاق ہے کہ پہلا آنے والا آیا تھا تو خانہ کعبہ سے آیا تھا، اور آخری بھی آئے گا تو وہ بھی کعبے کے قریب جا کے ہم سب کو آواز دے گا، اور زمین سمٹ کے خانہ کعبہ کے نزدیک پہنچ جائے گی، اور جو افراد اس پہ ہوں گے وہ
لمحوں کے اندر امام کی خدمت تک پہنچ جائیں گے۔ کتنا بھلا منظر ہوگا، کتنا اچھا سما ہوگا جب کائنات میں امام آخر کا ظہور ہوگا، کائنات میں ان کی حکومت ہوگی، اور ہم سب لوائے حمد کے نیچے اس امام کے ہاتھوں میں جو پرچم ہوگا اس کے نیچے اپنی زندگی کے لمحات بڑے پرسکون طریقے سے گزاریں گے۔ عزیزوں، میں مقرر نہیں ہوں، ناظم ہوں، لیکن اتنی باتیں میں نے آپ کی خدمت میں پیش کر دی چونکہ مولانا غلام علی صاحب نے خوبصورت تقریر آپ کی خدمت میں پیش کی۔ آئیے حضرات، ہماری یہ بدنصیبی ہے، کیا کہا جائے، افسوسناک ہے ہمارے لیے کہ شورا ہوں، یہاں پہ علماء کے لیے بھی کہہ سکتا ہوں میں، جسارت ہے میرے لیے، جو اسماء شامل تھے مقررین کے، ذاکرین کے، خطباء کے، دانشوران کے، ابھی وہ علماء تشریف نہیں لا سکے، بہت سارے لوگ راستے میں ہیں، اور شاید وہ یہ سوچ کے نکلے ہوں گے کہ دوسری نشست ہوگی تو اس میں ہم اپنا بیان پیش کر دیں گے۔ اگر ہر کوئی یہ سوچ کے نکلے گا تو پھر پہلی نشست کے لیے کون باقی رہے گا؟ چونکہ نورل صاحب قریب سے تھے اس لیے مولانا ہمارے درمیان تشریف لائے، یہ ہماری خوش نصیبی تھی۔ ہمارے درمیان اس سیمینار کے صدر حجت الاسلام والمسلمین علی جناب مولانا سید رضا حیدر زیدی صاحب قبلہ تشریف فرما ہے۔ صدارتی کلمات ہمیشہ آخر میں ہوتے ہیں، یہ سب جانتے ہیں آپ، لیکن اس وقت مجبوری ہے کہ جو مقررین کے اسماء اشتہار میں شامل کیے گئے تھے، جن کو دعوت نامہ بھیجا گیا تھا، وہ ابھی راستے میں ہیں، تشریف لا رہے ہیں، انشاءاللہ آ جائیں گے، اور دوسری نشست بعد الظہر جو ہمارے درمیان ہوگی۔ میں آپ سے بھی گزارش کر رہا ہوں کہ آپ بر وقت تشریف لائیے گا اور علماء سے، ذاکرین سے، دانشوروں سے بیانات کو سماعت فرمائیے گا۔ ابھی سر دست صدارتی کلمات تو نہیں کہہ سکتا ہوں، اس لیے کہ صدارتی کلمات مولانا کا انشاءاللہ دوسری نشست میں بھی ہوگا۔ ابھی صرف اس لیے کہ آپ تشریف فرما ہیں، مولانا کے وجود سے، ان کی ذات بابرکت سے کچھ ہم استفادہ کر سکے، کچھ روشنی حاصل کر سکے، اس لیے میں مولانا کی خدمت میں بس ادب و احترام گزارش کر رہا ہوں کہ تشریف لائیں اور مومنین کے قلوب کو اپنے نورانی بیان سے منور فرمائیں۔ نعرہ صلوات سے آپ ان کا خیر مقدم فرمائیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجهم واحلل عقدۃ من الجن والانس من الاولین والآخرین، اما بعد۔ بہرحال یہ ایک حقیقت ہے کہ جس طریقے سے مومنین کو آنا چاہیے ابھی تک وہ نہیں آئے ہیں، اور مایوس نہیں ہونا چاہیے، نا امید نہیں ہونا چاہیے۔ عام طور پر سیمینار بڑے بڑے شہروں میں ہوتے ہیں تو وہاں کے جو پڑھے لکھے لوگ ہیں انہیں دلچسپی ہوتی ہے، وہ آتے ہیں، تو سیمینار میں وہ ملتا ہے جو عام مجلسوں میں اور محفلوں میں چیزیں نہیں ملتی ہیں۔ لیکن اس بستی میں ہونا سیمینار کا ہونا ہی بہت بڑی بات ہے، اس عنوان سے پروگرام کا ہونا ہی بہت بڑی بات ہے۔ انشاءاللہ دیکھیے، جب شروع میں راستہ بنانا تھوڑا سخت ہوتا ہے، ہم لوگ سب دیہات سے تعلق رکھتے ہیں، دیکھتے ہوں گے کہ راستہ ایک مرتبہ انسان چلتا ہے تو ایک مرتبہ چلنے سے راستہ نہیں بنتا۔ کھیت کے بیچ میں جائیے، ایک مرتبہ آدمی، ہم نے دیکھا ہے کہ جب وہ راستہ روک دیا جاتا ہے اور شارٹ کٹ راستہ نہیں ہوتا، گھوم کے جانا پڑتا ہے، تو بانس وغیرہ کچھ لگا دیا جاتا ہے، کوئی آیا اس نے بانس ہٹایا اور چلا گیا، پھر دوسرا چلا گیا، تیسرا چلا گیا، مسلسل لوگ چلتے رہیں تو پھر خود بخود وہ راستہ بن جاتا ہے۔ تو مسلسل چلنے سے راستہ بنتا ہے، تو مایوس نہ ہو، مسلسل پروگرام کرتے رہیں، انشاءاللہ یہ آنے والی نسلوں کے لیے بہترین راستہ بن جائے گا۔ جیسا کہ میں نے عرض کیا کہ سیمینار میں ایسی باتیں ہوتی ہیں، ایسی گفتگو ہوتی ہیں جو عام طور سے مجالس اور محافل میں نہیں ہوتی ہیں۔ اس سے بہتر انداز میں آپ نے مقررین سے سماعت فرمایا کہ جس موضوع کی مناسبت سے سیمینار ہو رہا ہے بہت ہی زندہ موضوع ہے، معرفت امام مہدی اجل اللہ تعالی ظہورہ الشریف۔
پوری دنیا جن کا بے چینی سے انتظار کر رہی ہے. اگرچہ عنوان تو بین المذاہب تھا، لیکن ہمارے میں جو دیکھ رہا ہوں بہرحال ہم ہی لوگ یہاں کے اوپر ہیں. ہم تو کچھ اور ہی سوچ کے آئے تھے یا کچھ اور تیاری سے آئے تھے. یہاں سردار جی کی بھی ایک تصویر تھی، سب لوگ ہوں گے تو اس اعتبار سے راستے میں انشاءاللہ چلیے ضرور آئیں گے انشاءاللہ. ایک بہت ہی مشہور و معروف حدیث ہے جو آپ سنا کرتے ہیں مجلسوں میں، من ماتا ولم یعرف امام زمانہ ماتا میتۃ الجاہلیہ. جو مر جائے اس عالم میں اس حالت میں کہ اپنے زمانے کے امام کو نہ پہچانتا ہو، معرفت نہ ہو، وہ جاہلیت کی موت پر مرتا ہے. جہالت کی موت پر نہیں، جاہلیت کی موت، یعنی اس کی موت اسلام پر نہیں ہے، کفر کے اوپر اس کی موت ہے. یہ بہت زیادہ اہم ہے. تو خود یہ حدیث اس بات کی دلالت ہے، خود یہ حدیث کہ ہر زمانے میں امام کا ہونا ضروری ہے. ایسا نہیں ہے کہ زمانہ ہو اور امام نہ ہو، ایسا نہیں ہو سکتا. ہر زمانے میں ایک امام ہوگا جس کی معرفت ضروری ہے. ہمارے یہاں مسئلہ واضح اور کلیئر ہے. دیکھیے مسلمانوں میں دو بڑے فرقے ہیں، ایک شیعہ ایک سنی ہے. ابھی آپ سے بہتر مقررین سے آتے سماعت فرمایا کہ منجی عالم بشریت کا انتظار سب کر رہے ہیں. ہندو مذہب میں بھی ہے ایک منجی آئے گا، عیسائیوں میں بھی ہے، ہندوؤں میں کہ 10واں اوتار کالکی کا 10واں اوتار آئے گا. عیسائیوں کا بھی عقیدہ ہے مسیح واپس آئیں گے، یہودیوں کا بھی عقیدہ ہے، مسلمانوں کا بھی عقیدہ ہے. شیعہ اور سنی دونوں کا عقیدہ ہے. وہ فرق یہ ہے سنی حضرات یہ کہتے ہیں کہ پیدا ہوگا، مہدی پیدا ہوں گے. ہمارا یہ عقیدہ نہیں، پیدا ہو چکے ظہور کریں گے، یہ ہمارا عقیدہ. پھر بعض میں کہتے ہیں کہ نہیں، جتنے بھی ائمہ ہیں وہ سب امام حسین کی اولاد سے ہوئے، اور مہدی امام حسن کی اولاد سے ہوں گے. یہ بھی بعض نے کہا. ہمارے یہاں یہ یقینی عقیدہ ہے کہ پیدا ہو چکے ہیں اور امام حسین کی نسل سے ہیں، 11ویں امام کی اولاد فرزند. لیکن انتظار سبھی کر رہے ہیں منجی کا. ہم جس منجی کا انتظار کر رہے ہیں وہ ایسا نہیں ہے کہ جو صرف آ کر ہمیں نجات دے گا، نہیں. ہم جس منجی کا انتظار کر رہے ہیں وہ منجی عالم بشریت ہے، یعنی تمام انسانوں کو نجات دے گا، ظلم سے نجات دے گا، مصیبتوں سے نجات دے گا، پریشانیوں سے نجات دے گا. وہ نظام الہی عدل کا نظام نافذ کرے گا کہ جس کے بعد صرف امن ہی امن ہوگا اور کچھ نہیں ہوگا. اور اسی کے مقابلہ کرنے کے لیے باطل کی طاقتیں آپ ایک جگہ کے اوپر جمع ہو گئی ہیں. حق کا نظریہ کیا ہے، باطل کا نظریہ کیا ہے. ابھی میں آ رہا تھا لکھنؤ سے، راستے میں نے CNN دیکھا تو اس پر ایک نیوز تھی. نیوز یہ تھی CNN کی، آپ دیکھ لیے گا، آج ہی کی نیوز ہے. امریکہ کے ایک نمائندے ہیں جو خلیج میں ہیں اور ٹرمپ صاحب کے دامادوں نے بیڑا غرق بھی کیا ہے اور بیڑا پار بھی لگایا ہے. جیسا سسر ہوگا ویسے داماد ہوں گے. تو ٹرمپ صاحب کے داماد ان دونوں نے دورہ کیا. وہ جو ان کا بہت بڑا بیڑا ہے ابراہیم لنکن کے نام کا، جس کو خلیج کی طرف روانہ کیا، اس کا دورہ کیا انہوں نے. بیڑا انشاءاللہ یہ بیڑا غرق ہوگا. اسلام میں صرف ایک بیڑا ہے جو نجات دینے والا ہے، شیعہ سنی سب مانتے ہیں. وہ بیڑا کون سا ہے؟ پیغمبر نے فرمایا مثل اہل بیتی کسفینۃ نوح، میرے اہل بیت کی مثال سفینہ نوح کی طرح ہے. آل محمد کا جو بیڑا ہے یہی بیڑا پار کرنے والا ہے. باقی جتنے بیڑے ہیں سب غرق ہو جائیں گے. یعنی جتنے بیڑے ہیں سب بیڑے ہی ہیں، سیدھا کوئی نہیں ہے. سیدھا صرف یہی بیڑا ہے جو آل محمد علیہ السلام کا. خیر اس بیڑے کا انہوں نے دورہ کیا اور ملے باتیں کی. ایک جملہ سنا، ایک پیغام فوجیوں کو انہوں نے پہنچایا، وہ یہ کہ ہمارے محترم صدر ٹرمپ صاحب طاقت کے ذریعے امن لانا چاہتے ہیں، طاقت کے ذریعے
امن لانا چاہتے ہیں. یہی ہے باطل کی فکر. حق کی فکر اور باطل کی فکر میں یہ فرق ہے. یہ کہہ رہے ہیں امن لانا چاہتے ہیں, حق بھی کہتا ہے کہ امن آئے گا, مگر باطل کہہ رہا ہے طاقت کے ذریعے امن لائیں گے. طاقت کے ذریعے امن نہیں آتا ہے, امن آتا ہے عدل و انصاف کے ذریعے سے. آپ دوسروں کے ملک پہ چلے جائیں گے, ان کے صدر کو اٹھا لیں گے, ان کا تیل چھین لیں گے, ان کی جو سورسز ہیں اس پر قبضہ کریں گے, وہ سمجھیں گے انصاف سے. اسی وجہ سے حدیث میں آیا ہے پیغمبر اسلام حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم, آپ نے فرمایا کہ جب ظہور ہوگا تو امام کیا کریں, یملؤ الارض, زمین کو پر کر دیں گے, عدلا و قسطا, عدل و انصاف سے, کما ملئت ظلما و جورا, جیسے علم جیسے زمین ظلم اور جور سے لبریز ہے, اس طرح سے پر کر. تو عدل ہی کے ذریعے سے دنیا میں امن آئے گا, طاقت کے ذریعے سے نہیں. بہرحال بچے بھی یہاں بیٹھے ہیں, کچھ سن رہے ہیں. ہمارا امام عادل ہے, اور ہمارے فقہ کا یہ مسئلہ بھی ہے, عمومی جو پیش نماز ہوتے ہیں ان کے لیے بھی عدالت شرط ہے. ہر فاسق و فاجر کے پیچھے ہم نماز نہیں پڑھ سکتے. ہمارے کیا اور برادران اہل سنت کے یہاں یہ شرط نہیں ہے. ان کے یجوز الصلاۃ خلف کل بر و فاجر, ان کے یہاں ہے کہ نماز سب کے پیچھے پڑھ سکتے ہیں, چاہے نیک ہو چاہے وہ گناہ گار ہو. لیکن ہمارے کیا ایسا نہیں ہے, جو عادل ہے اسی کے پیچھے ہم نماز. کیوں عدالت اتنی ضروری ہے, اس کی وجہ کیا ہے؟ یاد رکھیں, اگر دنیا میں عادل نہ ہو تو دنیا کا وجود خطرے میں پڑ جائے. اگر دنیا میں عدل نہ ہو تو ایک واقعہ, مجھے نہیں پتا یہ واقعہ کیسا ہے, یعنی کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ قصہ ہوتا ہے, کہانی ہوتا قصہ ہے, ہوتی کہانی, مگر اس میں ایک میسج اور ایک پیغام ہوتا ہے. لیکن ہو سکتا ہے وہ قصہ سچا ہو سکتا ہے سچا نہ بنایا ہو, اس سے بحث نہیں, لیکن پیغام بہت اہم ہے. واقعہ یہ ہے کہ ایک بادشاہ گیا شکار کرنے کے لیے جنگل, راستہ بھٹک گیا, ایک قبیلے میں پہنچا جو افریقی قبیلہ تھا. تو سردار نے اس کا استقبال کیا اور اپنے خیمے میں لے گیا, مہمان نوازی کی. اسی اثنا میں دو لوگ لڑائی کرتے ہوئے اس خیمے میں آئے سردار کے پاس, سردار ہمارا فیصلہ کر دیجئے. کیا لڑائی کر رہے تھے؟ ایک نے کہا سرکار میں نے اپنی زمین اس کے ہاتھ بیچ دی. یہ گیا, اس نے حل ول چلایا تو وہاں سے خزانہ نکل آیا. یہ خزانہ لے کے میرے پاس آیا کہ زمین تمہاری تھی تو خزانہ بھی تمہارا ہوا, تو آپ ہی فیصلہ کیجئے. جب میں نے زمین بیچی تو زمین کے ساتھ جو کچھ اس میں تھا سب بیچ دیا. یہ اس کا ہوا, میرا تو نہیں ہوا. جس نے زمین خریدی جو کہا سرکار میں نے تو زمین خریدی تھی, خزانہ تھوڑی خریدا تھا. اگر اسے پتا چلتا کہ زمین کے نیچے خزانہ ہے تو اتنا زمین ہمیں تھوڑی بیچتا ہماری, اسے نہیں پتا تھا, جو دھوکہ ہو گیا اس کے لیے. تو اس خزانہ اب دونوں آپس میں جھگڑے اس بات کے اوپر کہ خزانے کا مالک کون ہے, پرانا والا جس نے زمین بیچی یا نیا جس نے زمین خریدی. تو سردار نے فیصلہ کیا, اسے پوچھا جس نے زمین بیچی تھی تمہارا کوئی بیٹا ہے؟ کہاں ایک بیٹا ہے, جوان ہے. پھر اس سے پوچھا جس نے زمین خریدی تھی تمہاری کوئی بیٹی ہے؟ کہاں میری بیٹی ہے. سردار نے کہا میں تمہاری بیٹی کی شادی اس کے بیٹے سے کر رہا ہوں, خزانہ تم دونوں میاں بیوی آپس سے بانٹ لینا. کتنا اچھا فیصلہ. بادشاہ نے جب یہ فیصلہ سنا تو بہت ہی حیرت ہوئی, یہ فیصلہ آپ نے کیا کہا. تو بڑا سردار, وہ قبیلے کا سردار وہ پوچھتا ہے سرکار اگر آپ کے حکومت میں ایسے جھگڑے ہوں تو آپ کیسا فیصلہ کریں گے؟ تو بادشاہ مسکرا کر کہتا ہمارے ملک میں ایسے جھگڑے کبھی ہوں گے نہیں, جسے ملے گا وہ لے کے بیٹھ جائے گا. فرض کر لیں کہ اگر ایسا جھگڑا ہوا اور آپ کے دربار میں آپ کی عدالت میں یہ کیس آ گیا تو آپ کیسا فیصلہ کریں گے؟ کہ میرا فیصلہ جانتے ہو کیا ہوگا؟ کہ میرا فیصلہ یہ ہوگا کہ دو لوگوں کو جھگڑا کرنے کے جرم میں جیل میں ڈال دوں گا اور خزانہ سرکاری ہو جائے گا.
جب اس سردار نے، وہ تو جب کے نتیجے تک آ رہا ہوں، جب اس سردار نے بادشاہ کا یہ جواب سنا تو کچھ دیر وہ خاموش رہا، پھر حیرت سے کہتا سرکار یہ بتائیے آپ کے یہاں بارش ہوتی ہے؟ کہاں بارش ہوتی ہے؟ کہ زمین سے اناج اگتا، دانا زمین اگاتی، کھیتی ہوتی؟ کہاں کھیتی بھی ہوتی۔ اب اسے اور تعجب، پھر اس نے کہتا سرکار یہ بتائیے آپ کے یہاں بچے ہیں چھوٹے چھوٹے؟ کہاں بچے؟ کہا جانور ہیں؟ کہاں جانور بھی ہیں۔ تب اسے ٹھنڈی سانس لی، کہا اب میری سمجھ میں آ گیا۔ تو بادشاہ کہتا آخر تم کہنا کیا چاہ رہے ہو؟ تو سردار کہتا میں کہنا ہی چاہ رہا ہوں جہاں اتنا ظلم ہو، اتنے ظلم کے بعد آسمان سے بارش کیوں کر ہو رہی ہے، زمین سے اناج کیسے پیدا ہو رہا ہے؟ خدا عذاب نازل ہو جانا چاہیے خدا کا۔ اگر آپ ایسے فیصلے کریں گے تو یہ ظلم ہے، عذاب آ جا۔ اب میری سمجھ میں آیا اس وجہ سے عذاب نازل نہیں ہو رہا ہے کہ چھوٹے چھوٹے معصوم بچے ہیں، پروردگار ان پر رحم کر رہا ہے۔ یہ حیوانات ہے، یہ جانور ہے، پروردگار ان پر، ان معصوم بچوں کی وجہ سے عذاب رکا ہوا ہے، ورنہ ایسے فیصلے ان کی وجہ سے تو عذاب آ جانا چاہیے۔ وہ بیچارہ ایک سردار تھا، قبیلے کا سردار تھا، اس کا ذہن صرف اس نقطے تک پہنچا کچھ معصوم ایسے ہیں جو عذاب کو روکے ہوئے ہیں، انہی کی وجہ سے عذاب نہیں آیا۔ ظلم بڑھتا جاتا مگر کوئی معصوم ہے جو عذاب کو روکے ہوئے ہے۔ اور ہمارے کیا بالکل واضح ہے، اگر لولا الحجہ لساقت الارض باہلہا، زمین پر اگر حجت خدا نہ ہو تو زمین تباہ اور برباد ہو جائے، ختم ہو جائے زمین، اس کا وجود خطرے میں پڑ جائے۔ ہر زمانے میں ایک حجت خدا کا ہونا ضروری ہے۔ وہ پروفیسر یورپ کے جن کا مکالمہ یعنی خط و کتابت علامہ طباطبائی، آگے چل کے پوری کتاب چھپی ہے دونوں کے خطوط، اور نامی پروفیسر علامہ کو خط لکھتا ہے، وہ علامہ اس کا جواب دیتے ہیں، پھر خط پہ اس کا جواب تفصیلی ہے، آخر میں وہ شیعہ ہو جاتا ہے۔ اور وہ ایک جملہ کہتا ہے، ایک خاص سلوات ہے جو امام زمانہ سے متعلق ہے، وہ کہتا ہے دنیا کا واحد مذہب شیعہ ہے جو زمین اور آسمان کے درمیان اتصال کا قائل ہے، یعنی جس کا تعلق آسمان زمین سے ہے، یعنی سلسلہ ہے، ایسا نہیں ہے۔ پتہ کیسے؟ یہی جو سورہ قدر پڑھتے ہیں، اِنَّا أَنزَلْنَا فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ وَمَا أَدْرَاكَ مَا لَيْلَةُ الْقَدْرِ خَيْرٌ مِّنْ أَلْفِ شَهْرٍ تَنَزَّلُ الْمَلَائِكَةُ وَالرُّوحُ، ملائکہ اور روح نازل ہوتے ہیں۔ امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اس سورے کے ذریعے سے تم دلیل قائم کرو، احتجاج کرو۔ کس کے اوپر احتجاج کرو؟ دلیل کس کے اوپر قائم کرو؟ ہمارے وجود پر۔ کیسے؟ جب صاف صاف پر شب قدر تو ہر سال آتی ہے، ایسا تو نہیں شب قدر ایک تھی، جب ماہ مبارک رمضان ابھی آ رہا ہے، شب قدر آ رہی ہے۔ جب ہر سال شب قدر آتی ہے تو ہر سال فرشتے نازل ہوتے ہیں۔ جب ہر سال فرشتے نازل ہوتے ہیں تو فرشتے نازل ہوتے ہیں تو کس کے اوپر نازل ہوتے ہیں؟ اس کا مقصد ہے زمین پر کوئی نہ کوئی ایسا ہے جس کے پاس فرشتے نازل ہوتے ہیں، اور حجت خدا امام زمانہ ہے جن کے پاس یہ فرشتے نازل ہوتے ہیں۔ اسے کہا گیا 12:25 تک کہا گیا، 8 ہو گئے، کچھ منٹ اور باقی بچے۔ تو ایک عدل اور انصاف کا ہونا ضروری ہے جو روکے رہتا ہے۔ حالات آپ دیکھ رہے ہیں کہ دنیا کس موڑ کے اوپر آ گئی ہے۔ یہ کہوں تو غلط نہ ہوگا کہ آج دنیا بارود کے ڈھیر کے اوپر ہے، بارود کے ڈھیر کے اوپر ہے دنیا، ایک چنگاری تباہ و برباد۔ لیکن ہم مطمئن ہیں کہ دنیا تباہ اور برباد نہیں ہو سکتی، نہیں ہو سکتی دنیا تباہ و برباد۔ جزوی نقصان ہو سکتا ہے لیکن پوری دنیا تباہ و برباد نہیں ہو سکتی۔ کیوں؟ اس وجہ سے کہ جس مقصد کے لیے پروردگار نے دنیا کو خلق کیا ابھی وہ مقصد پورا نہیں ہوا، ابھی مقصد پورا نہیں ہوا ہے، تو دنیا ختم نہیں ہو سکتی ہے۔ مجھے یاد ہے تخصص مہدویت جو شروع کیا ہوا تھا محسن قراتی صاحب نے، تو پہلا دور تھا، اس میں ہم لوگ شامل تھے۔ اس میں داخلے کی شرط یہ تھی کہ 5 سال جس کا درس خارج مکمل ہو گیا ہو، یہ شرط ہے۔ ہم لوگ 12 طالب علم تھے، تو آغائے قراتی ہم لوگوں کو لے کر مقام معظم رہبری آیت اللہ العظمہ سید علی خامنہ ای حفظہ اللہ آپ کے پاس گئے تھے۔ تقریباً 15 سال پہلے کی بات بتا رہا ہوں میں، تقریباً 10-12 ہم لوگ طالب علم تھے۔
نماز پڑھی رہبر معظم کے پیچھے ظہر کی، 10-15 منٹ کی تقریر کی، ایک جملہ آج تک مجھے یاد ہے، ظاہر سی بات ہے امام زمانہ ٹاپک تھا۔ آقا فرماتے ہیں، رہبر نے فرمایا دنیا تو ابھی بچپنے میں ہے، دنیا ابھی بچپنے میں ہے، ابھی یہ اس کا بچپنا ہے دنیا میں، جوان اس وقت ہوگی جب امام زمانہ تشریف لائیں گے، پھر جوانی آئے گی، پھر کہیں بڑھاپا آئے گا، تو دنیا تباہ برباد تو نہیں ہو سکتی، ہاں نقصان ہو سکتا ہے، اور نقصان پہنچانے کے لیے باطل کی طاقتیں جمع ہیں، دھمکیاں دی جا رہی ہیں، ڈرایا جا رہا ہے، شور مچایا جا رہا ہے، ہنگامہ یہ کر دیں گے وہ کر دیں گے، نقشے سے وجود ختم کر دیں گے، مگر میں جو دیکھ رہا ہوں وہ یہ کہ ڈرانے والا خود ڈر رہا ہے، اور جس کو ڈرایا جا رہا وہ اطمینان سے جمکران میں بھی آ رہا ہے، امام خمینی کے قبر پہ بھی آ رہا ہے فاتحہ پڑھنے کے لیے، اور سب سے مل بھی رہا ہے، وہ نہیں ڈر رہا ہے۔ کیوں نہیں ڈر رہا ہے؟ میں لکھنؤ میں جمعے کے خطبے میں کہا تھا کہ جس حکومت کے فیصلے مسجد میں اور مصلی پر ہوں ان فیصلوں کو کوئی ہرا نہیں سکتا ہے۔ پہلے حالات بہت ہیں۔ اچھا ایک چیز ہے، رہبر کی تقریر میں آپ دیکھیے یا علماء کی تقریر میں دیکھیے، اکثر ہوتا ہے کہ امام زمانہ کا ذکر ضرور ہوتا ہے، تو آج یہ لوگ یورپ والے بھی سرچ بہت زیادہ کر رہے ہیں یہ مہدی کون ہے، اور جب تحقیق کرتے ہیں نا ان کے بھی بڑے بڑے دماغ ہیں کہ کیا بات ہے، کون سا ان کے پاس اسلحہ ہے کہ ڈر ہی نہیں رہیں گے۔ آپ دیکھیں بڑے بڑے ڈر کے پورا عرب ڈرا ہوا ہے، سہما ہوا ہے، لرزا ہوا ہے، سبھی ڈر جاتے ہیں۔ ہم اپنے ملک کی مثال سامنے لے لیں، کتنا بڑا ہمارا ملک ہے ماشاءاللہ سے، 1 ارب 40 کروڑ کی آبادی، کتنا ماشاءاللہ سے، لیکن اگر کہہ دیا سپر پاور نے اس ملک سے تیل نہ خریدو، نہیں خریدیں گے، اس سے خریدو خریدیں گے، یہ ڈر نہیں تو اور کیا ہے؟ ایک چھوٹا سا ملک اور وہ نہیں ڈر رہا ہے، کس وجہ سے تحقیق ہوئی باقاعدہ۔ اچھا یہ کوئی ایسے نہیں، کوئی یہ خطابت نہیں ہے۔ جب ایران نے حملہ کیا تھا العدید کے اوپر جو قطر میں امریکہ کا بیس تھا، دنیا کا واحد ملک ایران ہے جس نے 2 مرتبہ سپر پاور کے اڈے کے اوپر حملہ کیا، بس جنگ عظیم کے بعد تنہا ایران ہے، ایک مرتبہ عراق میں اور ایک مرتبہ یہاں قطر میں کیا۔ تو اس پر بامبے میں شیو سینا کے وہ ہیں ایم پی راؤت، سنجے راؤت صاحب، سنجے راؤت، وہ ان کا بیان آیا تھا، میں نے پڑھا ہوگا، آپ نے پڑھا ہوگا، خامنہئی صاحب یہ جرأت، اب ہم الفاظ ہمارے مفہوم یہ کہاں سے لائے، اس پر تو ریسرچ ہونا چاہیے کہ یہ جرأت، یہ طاقت کہاں سے لائے۔ اس وقت میں نے ایک جملہ کہا تھا، ریسرچ کرنے کی انہیں ضرورت ہے کہ کہاں سے جرأت لائے، ہمیں پتا ہے یہ جرأت کہاں سے آئی ہے، یہ شجاعت، یہ شہامت، یہ جرأت خامنہئی صاحب کو کربلا نے عطا کی ہے۔ جس کا تعلق کربلا سے ہے وہ نہ جھکتا ہے نہ ڈرتا ہے۔ مجھے یاد آ رہا ہے سید حسن نصر اللہ علی اللہ مقام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ، آپ کی تقریر کا ایک جملہ، شکست نام کا لفظ ہماری ڈکشنری میں ہے ہی نہیں۔ شکست کیا ہے؟ جس موت سے تم ڈراتے ہو وہ موت ہمارے لیے کرامت ہے، وہ موت ہمارے لیے عزت ہے، عزت ہے، ڈرو نہیں۔ بہرحال اب بھی تحقیق ہو رہی ہے، ابھی میں خبروں میں اور اسے انٹرنیٹ پہ دیکھ رہا تھا، فرانس جرمن والے سب مقالے لکھ رہے ہیں باقاعدہ طور پر۔ تو ایک نے کہا کہ ایسے موقع کے اوپر لوگ موازنہ کرتے ہیں، مقابلہ کرتے ہیں، امریکہ کے پاس کتنے جہاز، ایران کے پاس کتنے جہاز، اس کے پاس کتنے ایٹم، ان کے پاس کیا، ان کے پاس کیا، ان کی فوج کیا، ان کا وغیرہ وغیرہ، یہی سب کرتے ہیں نا۔ کس وجہ سے کرتے ہیں یہ؟ کہ لوگ ڈرے ہیں۔ موازنہ کے لیے ایک بہت اچھی بات کہ کسی نے تحقیق کر کے ہر چیز میں آپ کہہ سکتے ہیں امریکہ آگے، اسرائیل آگے طاقت میں، مگر ایک ایسی طاقت ایران کے پاس ہے کہ جو نہ امریکہ کے پاس ہے نہ جو اسرائیل کے پاس ہے، وہ طاقت بہت بڑی طاقت ہے، اور وہ طاقت ہے ان کا عقیدہ اور ان کا ایمان۔
یہ ایسی طاقت ہے جو نہ اسرائیل کے پاس ہے نہ امریکہ کے پاس. ان کی جان لے سکتے ہو مگر ان کا عقیدہ اور ایمان نہیں لے سکتے. وہ عقیدہ کیا ہے، وہ ایمان کیا ہے، آج دنیا یہ اعتراف کرتی ہے. شیعوں کو اگر بچایا ہے تو دو چیزوں نے بچایا ہے، ایک کربلا نے بچایا ہے، دوسرا عقیدہ مہدویت نے بچایا ہے. یہ ہمارا عقیدہ ہمیں سہارا دیتا ہے، ہمیں امید دیتا ہے. ہم نا امید کے اندھیرے میں نہ پہنچ پائیں. عقیدہ میں نہ گھبراؤ، مت ڈرو، نا امید نہ ہو. ایک دن تمہارا وقت آئے گا پوری دنیا میں تمہاری حکومت ہوگی. اچھا امام زمانہ بھی اجل اللہ تعالیٰ ظہور شریف، آپ بھی کسی کو تنہا نہیں چھوڑیں گے. نہ کبھی چھوڑا ہے نہ کبھی چھوڑیں گے. آخر میں بہت اختصار کے ساتھ دارالسلام کتاب ہے محدث نوری کی، اس میں خوابوں کا ذکر ہے، اولیاء کے خواب، اچھے اچھے لوگوں کا. دوسری جنگ عظیم تھی، ایران کو حملے پہ حملے ہو رہے تھے، روس حملہ کر رہا تھا، وہ حملہ کر رہا تھا. اس زمانے میں شاہ کی حکومت تھی، ولایت فقیہ نہیں تھی، شاہ کی حکومت تھی. لیکن بہرحال لوگ قتل ہو رہے تھے تو ایک آیت اللہ نے دعا کی اور مناجات کی اور امام سے درخواست کی، مولا آپ ظہور کیجئے، آپ کے چاہنے والے جو ہیں وہ قتل کیے جا رہے ہیں، مارے جا رہے ہیں وغیرہ وغیرہ. رات میں انہوں نے خواب میں دیکھا بہت لمبی دیوار ہے، بہت لمبی دیوار ہے. وہ ایک مرتبہ گرنے والی ہوتی، جھکتی ہے گرنے کے لیے. جیسے ہی جھکتی ہے گرنے کے لیے ایک غیب سے ہاتھ آتا ہے، دیوار سے لگ جاتا ہے، دیوار پھر سیدھی ہو جاتی ہے. ان کے کانوں میں آواز آتی، جھکنے دیں گے مگر گرنے نہیں دیں گے. یہ سمجھ گئے کہ ہمیں کوئی ختم نہیں کر. جب وہ شاہ کی حکومت، اس وقت امام میں زمانہ کی یہ نظر کرم تھی. آج تو ایسے لوگوں کی حکومت ہے جن سے نماز شب بھی نہیں چھوٹتی ہے، جو مصلی پر رہتے ہیں. بے شک کرم ہے مولا کا شامل حال رہے گا، لطف ہے اللہ کا شامل حال رہے گا. اس جنگ میں، اس جہاد میں انشاءاللہ اسلامی جمہوریہ ایران کامیابی کے ساتھ. ایک تو جنگ نہیں ہوگی، 10% احتمال ہے جنگ کا، صرف 10% جنگ نہیں. اگر جنگ ہوئی کم سے کم یہ نتیجہ نکلے گا جنگ کا جو 2006 میں حزب اللہ اور اسرائیل کی جنگ کا نتیجہ نکلا تھا، کہ اس کے بعد حزب اللہ ایک عظیم طاقت بن کے ابھری تھی. ایسے انشاءاللہ اگر جنگ ہوئی تو جنگ کے بعد ایران خطے کی ایک عظیم طاقت بن کر ابھرے گا. اسرائیل نابود ہوگا، امریکہ نابود ہوں گے، ان کے غلام نابود ہوں گے. وقت ختم ہو رہا ہے. آئیے امام کی زمانہ کی مناسبت سے یہ سیمینار ہے، خلوص نیت سے دعائے فرج پڑھنے، پھر اس کے بعد نماز ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم کن لولیک الحجۃ ابن الحسن صلواتک علیہ وعلی آبائہ فی هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتع فيها طويلا.